بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی میں ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اور اسی طرح ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ غسل جنابت کے بعد، یعنی کہ ہم بستری کرنے کے بعد جب غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد آیا کہ وہی ناپاک کپڑے پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ بھئی غسل جنابت کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست مسائل ہیں اور یہ سیکھنے چاہیے۔ ہم بچے اور بچوں کی شادیاں کرا دیتی ہیں، بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو جاتی ہیں اور شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، تب تک بچے کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے مسائل سکھائیں، وضو کے مسائل سکھائیں، غسل کے مسائل سکھائیں، تاکہ آپ کے بچے ہمیشہ پاک رہیں۔ اور ناپاکی کی وجہ سے پھر شرور و فتن کا اندیشہ رہتا ہے، شیطانی وسوسے آتی ہیں، شیطانی کام ہو جاتی ہیں، شیطانی بلائیں اوپر حاوی ہو جاتی ہیں ناپاکی کی وجہ سے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو غسل کرنے کا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ غسل کے اندر نہ یاد رکھیں 3 فرض ہیں، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان 3 فرضوں میں سے کسی ایک بھی فرض کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی، آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آپ گھنٹوں شاور کے نیچے کھڑے ہونے کے باوجود بھی ناپاک رہیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلا فرض اس کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے جی کلی کرنا غرارے کے ساتھ اچھے طریقے سے 3 بار، اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک، یہاں تک پانی چڑھانا۔ ٹھیک ہے، تیسرا اس کا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر 3 بار اس طرح پانی بہانا کہ پورا جسم کے اوپر نہ کوئی جگہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ رہے غسل کے 3 فرض۔ اب آتے ہیں کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، مسنون طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو غسل لاحق ہے، غسل آپ کے اوپر واجب ہے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے استنجا کرنا ہے، یعنی کہ جہاں پر نجاست لگی ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جسم کے اوپر نجاست باقی نہ رہے۔ ہاں، اسی طرح اگر آپ جو ہے نا آپ کے زیر ناف بال بڑے ہیں، زیر ناف بال نہیں کاٹے، اس کی بھی صفائی کرنا ضروری ہے، اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے صفائی کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے جی نماز والا وضو کرنا ہے، یعنی کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پوری چہرے کا دھونا، اور دونوں بازو کو کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ والا وضو آپ نے کرنا ہے، یہی نماز والا وضو ہے، یہ طریقہ ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے 3 بار کلی کرنا ہے۔ یہ اب جو ہے نا غسل کے فرائض شروع ہو رہے ہیں کہ 3 بار کلی کرنا ہے غرارے کے ساتھ، اگر آپ کو روزہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک، اور ناک کو، اپنی نوز کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے، اس کے اندر کوئی ریشہ باقی نہ رہے، چاہے وہ خشک ہو یا وہ گیلا ہو۔ خشک ہوا، اگر خشک ریشے کے نیچے جگہ کوئی خشک رہ گئی تو پھر آپ کا غسل باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ فرض ہے، یہ غسل کے فرض میں سے ہے، ناک میں پانی چڑھانا، اس کے اچھی طریقے سے صفائی کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے ریشے کو نکالنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ہماری اسلامی بہن ہے، اگر اس نے ناک کی نتھری پہنی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طریقے سے ہلائے، اور اس کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ڈالے، اس میں مارے، خشک تر کر کے اس کے اندر وہ چیز ڈالے، تاکہ وہ جو سوراخ ہے نا اس کے اندر بھی کوئی چیز، اس کا سوراخ جو ہے نا خشک نہ رہ جائے، اس کو بھی اپنے اچھی طریقے سے
پانی ڈال کر نا ہلانا ہے تاکہ وہ جو ناک کا سوراخ ہے نا وہ بھی اچھی طریقے سے تر ہو جائے. اور اسی طرح کانوں میں ٹوپس پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹوپس نہیں پہنے ہوئے، تب بھی آپ نے وہ کوئی تیلی وغیرہ یا کوئی یعنی کہ یہ کیا نام ہے کہ سوئی وغیرہ اندر باریک سی جو سوئی ہوتی ہے اس میں ڈال کے نا اس میں اپنے اس کو تر کر کے ایسے ڈالنا ہے تاکہ وہ پانی جو ہے نا ان سوراخوں میں بھی چلا جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے طریقہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر جو ہے نا پورے جسم پر جو ہے نا 3 بار پانی بہانا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. یہ ہو گیا آپ کا غسل. ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا بعض لوگ یہ کرتی ہیں کہ غسل کرتے ہوئے کلمے پڑھتے رہتی ہیں، کوئی درود کچھ ورد کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتی ہیں. یاد رکھنا غسل کرتے وقت کسی بھی کلمے کا ورد کرنا ٹھیک نہیں ہے، حتیٰ کہ باتیں کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہ کرے، خاموشی کے ساتھ آپ نے غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی کسی کلمے کا ورد کرنا ہے، نہ کوئی تسبیح پڑھنی ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ آپ نے باتیں کرنی ہے. خاموشی کے ساتھ آپ نے اپنا غسل کرنا ہے. یہ ضروری چیز نہیں ہوتی. بس اوقات ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں ویڈیو آئی ہوتی ہیں، یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ غسل کرتے وقت اگر آپ نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ غسل کرتے وقت آپ کلمے پڑھتے رہو اور ورد کرتے رہو، کوئی تسبیح پڑھتے رہو یا باتیں کرتے رہو. یہ ساری چیزیں غسل کرتے وقت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی رہی یہ بات کہ یہ جو مسئلہ پوچھا تھا کہ بھئی غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. یاد رکھیں وضو کرنا کیا ہوتا ہے. وضو کے اندر تو چند ہی چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا. چہرہ دھویا جاتا ہے، بازو دھویا جاتا ہے، پھر مسح کیا جاتا ہے، پھر پاؤں کو دھویا جاتا ہے، پھر جا کر یہ وضو ہوتا ہے. غسل کے اندر تو ہم تو سارے کے سارے نہا چکے ہیں. جب یہ نہا چکے ہیں تو پھر یہ ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے غسل کے ساتھ ساتھ، تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کوئی یعنی کہ پیشاب وغیرہ کر لیا ہے یا آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے یا آپ نے پیشاب وغیرہ کر لیا ہے تو تب دوبارہ وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے یعنی کہ کوئی ہوا خارج بھی نہیں ہوئی، نہ ہی آپ نے پیشاب وغیرہ کیا ہے، تب آپ کا وضو ٹھیک ہے، غسل کے اندر وضو ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی رہی یہ بات کہ بھائی نے یہ سوال پوچھا کیا غسل جنابت کے بعد وہی کپڑے دوبارہ پہن سکتے ہیں حالانکہ منی ابھی خشک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ بھی مسئلہ پوچھا تھا. دیکھیں کپڑے کے جس حصے پر منی لگی ہو نا اس حصے کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو کر ہر مرتبہ اس طرح نچوڑ لیں کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں. ٹھیک ہے، یا بہتے پانی میں اتنی دیر دھوئیں کہ نجاست کے زائل ہونے کا اطمینان ہو جائے. ٹھیک ہے، اس سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. غسل جنابت کے بعد اسی کپڑے کو دوبارہ پہن سکتے ہیں. اگر آپ نے ایسے دھو لیا ہے یعنی کہ آپ نے اس نجاست والے کپڑے کو 3 مرتبہ ایسے دھویا ہے اور ہر مرتبہ اتنا نچوڑا کہ ان میں سے پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے. ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا بہتے ہوئے پانی میں اتنی دیر دھویا کہ آپ کو نجاست کے زائل ہونے کا اطمینان ہو جائے، تب یہ کپڑے جو ہے نا آپ دوبارہ پہن سکتے ہیں کیونکہ اب یہ کپڑے پاک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کپڑا خشک نہ ہوا ہو. دیکھیں بعض میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ جو ہے نا اس کپڑے کے اوپر منی لگ گئی ہے احتلام وغیرہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر ہم بستری کرنے کی وجہ سے منی لگ جاتی ہے نا، پھر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اب یہ سارا کے سارا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اب تمام کے تمام کپڑا دھونا ضروری ہو گیا ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. وہ والی جگہ دھو لی جائے یا جہاں پر منی لگی ہوتی ہے، جہاں پر نجاست لگی ہوتی ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. اس طرح دھویا جائے جو ابھی میں نے بتایا ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے. پورے کپڑے کا دھونا یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا. اسی طرح اگر کپڑے پر لگی ہوئی منی کو دھوئے بغیر دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے اور اس کی تری جسم پر لگ گئی تو جسم کی وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. نماز سے پہلے کپڑے اور جسم کے اس حصے کو پاک کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یعنی کہ آپ نے وہی کپڑے پہن لیے، دھوئے نہیں، آپ نے غسل بھی کر لیا. ٹھیک ہے، اور آپ کو کپڑے کا دھونا یاد نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جو نجاست لگی وہ تر تھی، منی یعنی کہ تر تھی. آپ کپڑے پہنے تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ میرے جسم کے اس حصے پر یہ نجاست لگی ہے. تو پھر اب کیا کریں؟
دیکھیں اب وہ جسم کے اتنے ہی حصے کو دھو لینے سے آپ پاک ہو جائے گی، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اسی طرح اس کپڑے کی اس جگہ کو دھو لینا جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے، وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، پورے کپڑے کو دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کے یعنی کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ کپڑے پہنتے ہوئے جسم پر نجاست لگ جاتی ہے تو پھر جسم کے اتنے ہی حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے جتنے حصے پر نجاست لگی ہوتی ہے، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔